حاضرین ذی وقار، ایجوکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سب سے معروف دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو تعلیم دیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ اور دوسرا طریق عملی ہے کہ آپ زبان سے بولتے نہیں اور کسی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھتے جاؤ تو تمہاری نماز کا طریقہ درست ہو جائے گا۔ سکھانے کے یہ دونوں طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی تعلیم کے لیے جہاں قرآن اتارا، جہاں وحی خفی کی صورت میں حضور کی حدیث ہم تک پہنچائی، ہمیں عطا فرمائی، وہاں اللہ رب العزت نے کچھ شخصیات کی عملی زندگیوں کو ہمارے لیے رہنما بنایا، جس میں سب سے بڑی ذات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد جو ہستیاں حضور کے قریب ترین رہیں، حضور کی صحبت میں رہیں، حضور کی قربت میں رہیں، حضور کی معیت ان کو نصیب ہوئی، وہ بھی امت کے لیے اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنی سیرت کے اندر بہت سارے رہنما پہلو رکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک ذات گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ اتنے پہلو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات طیبہ میں امت کی رہنمائی کے لیے ہیں، جن کا احاطہ کرنا کسی طالب علم کے لیے ممکن نہیں۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پہ ہے، اسلام پہ ہے۔ آج کل کئی لوگ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، اور خدمت خلق کے کام میں وہ یہ بھی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بندہ کافر بھی ہو لیکن لوگوں کی خدمت کرے تو اس کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ ایسا قطعاً نہیں۔ ہر عمل جس کا ثواب آخرت میں اللہ نے بندوں کو عطا فرمانا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے تو آخرت کا اجر ہے۔ یہ نہیں ہے تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے بدلے اسے کوئی آسانی دے دے گا، آخرت میں اجر صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے۔ اس کے بعد جو اس سے بڑا درجہ ہے وہ صحابیت کا درجہ ہے۔ اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت جس قدر جتنی زیادہ میسر آئے گی اس قدر اتنا بڑا درجہ انسان کو میسر آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، صرف طائرانہ نظر، تیرتی ہوئی نظر سیدہ طیبہ طاہرہ کے ذات پاک اور اسوہ مبارکہ پہ ڈالیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار اس جہان میں آنے سے پہلے مقام نبوت پر فائز ہے۔ حضور یہاں آ کر نبی نہیں بنے، عالم ارواح میں سرکار کو نبوت کے شرف سے مشرف کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 برس کی عمر میں، مشہور قول کے مطابق، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اب باہر کسی کو پتہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتی تھی، انہیں تو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ کون ہیں جن کا قرب مجھے حاصل ہے۔ مطلب سرکار 13 برس کی عمر میں جاتے ہیں تجارتی قافلہ کے ساتھ، اور وہاں عیسائیوں کے راہب
سرکار کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ آخری رسول ہے. تو جو خدیجہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتی ہیں انہیں پہچان نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے؟ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی کہ میں کس کے حرم میں اور کس کے نکاح میں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا ایمان اور اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہوتی ہے اعلان نبوت کے بعد، جو 40 برس کی عمر پہ ہے. لیکن اس وقت سے کئی برس پہلے جس ہستی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا، شان کا، نبوت کا، رسالت کا ادراک اور معرفت نصیب ہوئی، وہ ذات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. پھر اس کے بعد صحبت اور صحابیت. اللہ اکبر. کوئی بھی صحابی ہو جسے سرکار کی بہت زیادہ صحبت ملی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایک وقت متعین ہے کہ دن کا وقت سرکار کے ساتھ رہا، سفر میں حضور کے ساتھ رہا، کوئی بچہ تھا تو سرکار نے کسی رات اپنے گھر سلا لیا. لیکن یہ شرف، یہ مقام کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی معیت اور حضور کا قرب اور حضور کی صحبت میسر رہے، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، چاہے صبح ہے، چاہے شام ہے، یہ شرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصہ میں آتا ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کل ازواج مطہرات، ان کی تعداد 9 ہے، ان کی تعداد 11 ہے، ان کی تعداد 19 ہے، یہ تمام اقوال موجود ہیں. لیکن کل ازواج مطہرات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط مدنی دور نصیب آیا، صحبت کے لیے، قربت کے لیے، معیت کے لیے. اور اس میں پھر باری ہے کہ آج حضور یہاں ہے، کل سرکار وہاں ہے، پرسوں سرکار وہاں ہے. لیکن وہ ذات جن کو تنہا حضور کی مکی زندگی، وہ مکی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد ہے، اور وہ مکی زندگی جو اعلان نبوت سے 15 برس پہلے ہے، جس ایک ذات کو اس وقت کے اندر حضور کی ہر لمحہ صحبت میسر ہے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک ہے. اور پھر خدمت. سبحان اللہ. مال کا خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرنا، اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وہ مکان ہے. کروڑوں اربوں مرد ہو کر اسلام کی جو خدمت نہ کر سکے، وہ تنہا ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک میں نظر آتی ہے. بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے سرکار سے شادی ہی خدمت دین اور خدمت اسلام کے لیے فرمائی. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات واضح نہ ہو، میں عرض کرتا ہوں، مال دیکھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے شادی کرنے کا، جوان دیکھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے شادی کرنے کا. لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کا فیصلہ حضور علیہ السلام کا کردار اور سرکار کی پاک سیرت دیکھ کر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا حضور کے حرم میں آنا کسی خاص مقصد کے لیے تھا. اور سبحان اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر، توشہ دان لے کر، پانی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے سیدنا جبریل امین سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے خدیجہ الکبریٰ کے نام سلام بھیجا ہے. اب دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. قیامت والے دن پھر قیامت کا حساب دے کر اہل جنت، اہل ایمان، اہل تقوی، اہل ولایت جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں تحفہ سلام کی صورت میں نصیب ہوگا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان پہ قربان جائے، وہ وقت تو صدیاں بعد آنا ہے جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے
پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ غار حرا جاتی ہے تو رب کی بارگاہ سے سلام کا تحفہ ان کے نام آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے وہ محل تیار کر رکھا۔ اب حضور کی باتیں تو سچی ہیں، حضور کی باتیں تو پکی ہیں۔ فرمایا وہ محل تیار کر رکھا ہے جس کے باعث بھی موتیوں کے، ہیروں کے، جواہرات کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس موتیوں کے، ہیروں کے، جواہرات کے کیوں ہے؟ کہا خدیجہ نے اس دنیا کا عارضی مال حضور کی ذات میں قربان کر دیا، اب جنت میں، آخرت میں اللہ خدیجہ الکبریٰ کو اس محل کا مالک بنائے گا جس کی اینٹیں کیسی ہوگی رب جانے، جس کی چھت کیسی ہوگی رب جانے، جس کی آرائش اور تزئین کیسی ہوگی وہ اللہ جانے، لیکن سب سے پہلے ستون بنائے جاتے ہیں۔ کہا اس محل کے ستون بھی ہیرے اور جواہرات سے بنائے گئے۔ پھر فرمایا خدیجہ اس محل کے اندر شور شرابہ نہیں ہوگا۔ یہاں سرکار روزانہ گھر آتے اور آ کر اظہار کرتے آج فلاں کافر نے یہ کہا ہے، آج ابو جہل نے یہ بکواس کی ہے، آج ابو لہب نے یہ گستاخی کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سنتی بھی، دل میں دکھ بھی ہوتا، پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتی آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ عظمت ہے، یہ کافر کہہ بھی رہے ہیں تو آپ کی شان اس سے بلند ہے، آپ کا مقام اس سے بلند ہے۔ کہا دنیا میں ان کی باتیں سنی بھی ہے، صبر بھی کیا ہے، اور سرکار دو عالم کا اپنی بساط کے مطابق حوصلہ بلند کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کا بدلہ اللہ جنت میں شور سے پاک پرسکون محل حضرت خدیجہ کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا خدیجہ وہاں تعب نہیں ہوگا، وہاں مشقت نہیں ہوگی۔ اس جہان میں جو مشقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے برداشت فرمائی ہے وہ مشقت برداشت کرنے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی جب حضور کے حرم میں آئیں تو بے پناہ مال تھا، اب امیر گھر کی عورت کسی کے نکاح میں آئے تو وہ سوچتی ہے کہ جہاں میں جاؤں اس سے زیادہ آسائشیں مجھے حاصل ہو، پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اس آسائش والے ماحول سے، مالدار خاتون ہونے کی کیفیت سے حضور کی بارگاہ میں آ کر ہر قربانی سرکار کے لیے دیتی ہے۔ اللہ نے اس کا بدلہ تعب اور مشقت سے پاک محل اور جنت کی صورت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ اور حضرات آپ کی سیرت میں بے شمار پہلو ہیں، لیکن آخر میں ایک پہلو کہ حضور نے اس کا خود اظہار فرمایا، فرمایا میری اولاد جتنی ہے اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے جن کا بچپن میں وصال ہوا، باقی حضور کی جتنی اولاد پاک ہے وہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے، بلکہ یوں کہیے سرکار کی قیامت تک جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہے۔ دوستو کل ازواج مطہرات جس زوجہ مطہرہ پر رشک کرتی ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ازواج مطہرات جس زوجہ مطہرہ پر رشک کرتی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس ہستی پہ سیدہ عائشہ رشک کرے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ فرمایا مجھے کسی زوجہ پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ الکبریٰ پہ آیا۔ سرکار ان کی باتیں کرتے، حضور نے یاد کرتے، اور سرکار کبھی کبھی ایک جانور ذبح کرتے اور کہتے کہ اس کا گوشت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا جائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روح کو تسکین ملے۔ حضرات گرامی قدر، آج کوئی عورت بیوی کی شکل میں ہے، آج کوئی عورت خامد کی ہم سفر کی شکل میں ہے، اس کے لیے سب سے کامل و اکمل نمونہ
وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک ہے. اس دنیا کی مشقتیں برداشت فرمائی ہے اور آخرت میں بلند مقام پایا. اللہ کریم ان پاک ہستیوں کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کی سیرت پاک کو اپنانے کی توفیق اور ہمت اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.